لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على صديقة المباركة راضية المرضية عالمة غیر معلمة بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبین بلندتر صلوات دعا ہے مالکان دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ جو سعادت آپ کو زندگی کے اس سال میں نصیب فرمائی ہے میرا اللہ آپ کی زندگی کے ہر سال میں جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، جو آ چکے ہیں انہیں معرفت عطا فرمائے، زیارت حسین کے ساتھ معرفت حسین عطا فرمائے، زیارت کربلا کے ساتھ معرفت کربلا نصیب فرمائے، تاریخ کربلا کے بعد اسرار کربلا نصیب فرمائے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار اپنے مولا کے خادمین میں اور نوکروں میں اور انصار میں فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ حمد و تعریف لائق حمد ہے وہ پروردگار جو بے مثل و بے مثال ہے، جو رات کی تاریکی میں صحرا میں چلتی ہوئی چیونٹی کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اس اللہ کا ہم پر یہ خصوصی کرم کہ اس نے ہمیں منتخب کیا، اس نے ہمارا انتخاب کیا اور نجاستوں اور غلاظتوں کے دور میں ہمیں طہارتوں والے گھر کی محبت عطا فرمائی۔ لاکھ حمد لاکھ تعریف لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے گناہوں کی طرف چلنے والے قدموں کو موڑ کے حسین کی طرف چلنے والے قدم عطا فرمائے، اور اس اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرزمین کربلا کا بوسہ اور سجدہ نصیب فرمایا۔ ہمیشہ اپنی عبادت سمجھتے ہوئے گفتگو کے آغاز میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری مجلسیں، یہ محفلیں آل محمد کے حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت آل محمد سے کوئی بشر واقف نہیں ہے، یہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ بھی ان کی وجود کے فضائل ہیں، ان کے نور کے فضائل نہیں ہیں۔ غیر روایتی انداز سے کل سے ہم نے اپنی ان مجالس کا آغاز کیا، سلسلہ وار ہر سال بشرط زندگی و صحت ان مجالس سے نوکری کی سعادت مجھے حاصل ہوتی ہے، اور کوشش ہمیشہ ان سیروزہ مجالس میں کیا کرتا ہوں کہ غیر روایتی انداز میں ان مضامین پہ گفتگو کی جائے جن پہ کم بولا جاتا ہے۔ جو احباب کل تشریف فرما نہیں تھے، کل سے ہم نے مجالس کا آغاز کیا، اور مجالس کا موضوع ہے اسرار کربلا، کربلا کے سر، کربلا کے راز۔ کربلا ایک ابدی حقیقت کا نام ہے، کربلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جوان حقیقت کا نام ہے۔ زمانہ گزر رہا ہے لیکن کربلا پہ ضعیفی نہیں آ رہی، کربلا کے سر کے بال سفید نہیں ہو رہے،
کربلا مسلسل شباب پہ شباب ہے، کیونکہ کربلا ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ تجلیات ربوبیت کا وہ لام مکانی سلسلہ ہے جسے خدا راز الوہیت کو ذہنی انسانیت پر منعکس کر کے دکھاتا ہے۔ کربلا کے خاک میں بسم اللہ، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں بار بار زحمت ہوگی، جو آتے جائیں وہ آگے بے شک چلتے جائیں۔ کربلا کے سرزمین میں کربلا کی ریت، اس کے اندر وہ اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ یہ مخزن ہے اسرار امامت کا اور مظہر ہے تجلیات ولایت کا۔ کربلا کا ہر ذرہ راز الہی کا مفسر ہے۔ تاریخ کے دانت بڑے نکیلے ہوتے ہیں، تاریخ بڑی ستم ظریف، یہ زیادہ دیر اپنے پاس کسی کو محفوظ نہیں رکھتی۔ تاریخ ہمیشہ جابر بادشاہوں کو یاد رکھتی ہے، ظالموں کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے، کرداروں کو یہ بڑی جلدی اپنے صفحات سے ختم کر دیتی ہے۔ کردار حقیقت بن کے زندہ رہتے ہیں لیکن تاریخی حقائق بن کے نہیں، کیونکہ تاریخ ہر دور میں طاغوت کے کنٹرول میں رہی ہے۔ اس نے جابر اور ظالم بادشاہوں کو تو یاد رکھا لیکن با کردار لوگوں کو فراموش کر دیا۔ لیکن حسین وہ حقیقت قاہرہ ہے۔ تاریخ نے حسین پہ احسان نہیں کیا، حسین نے تاریخ کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چلے جی آپ زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اگلی صفوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ حسین علیہ السلام نے مجبور کیا ہے تاریخ کو، کیونکہ تاریخ کے دامن میں کوئی حسین جیسا کردار ہے ہی نہیں۔ جس نے کربلا کو جنگ سمجھ کے کربلا میں آنا ہے وہ نہ آئے۔ ہر میں کربلا شمشیر زنی دکھانے کے لیے نہیں ہے، حقیقت الوہیت کو زمانے میں ظاہر کرنے کے لیے۔ حماسہ حسینی میں شہید مرتضی مطہری نے ایک علیحدہ رنگ سے کربلا کو لکھا۔ انہوں نے اسرار کربلا لکھتے ہوئے کہا کہ کربلا میں ایک جنگ وہ تھی جو حسین کے وجود کے باہر ہو رہی تھی اور ایک جنگ وہ تھی جو حسین کے وجود کے اندر ہو رہی تھی۔ جو حسین کے وجود کے باہر جنگ ہو رہی تھی وہاں نیزہ نیزے سے ٹکرا رہا تھا، تلوار تلوار سے ٹکرا رہی تھی، وہاں فرات کی لہریں پیاسوں کو بلا رہی تھیں۔ لیکن جو حسین کے وجود کے اندر جنگ ہو رہی تھی وہاں حسین کا ہر وصف، ہر کمال یہ چاہتا تھا کہ دوسرے سے سبقت لے جائے۔ حسین کے اندر جتنے کمالات تھے ہر کمال یہ چاہتا تھا وہ دوسرے سے بڑھ جائے۔ ہیبت چاہتی تھی وہ حسین کے سخاوت سے بڑھ جائے، سخاوت چاہتی تھی وہ حسین کی شجاعت سے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی وہ حسین کے جرأت اظہار سے بڑھ جائے۔ عصر عاشور حسین کا ہر کمال بلندی پہ تھا۔ آئیے کربلا کو اس انداز میں دیکھتے ہیں۔ کربلا کی خاک خاک نہیں شعور ہے، فرات پانی نہیں امتحان ہے، خیمہ کپڑا نہیں رسالت کی امانت گاہ ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ کربلا کے ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں گے راز کھلتے چلے جائیں گے۔ حسین نے سب سے ادنا کو سب سے بڑی عزت دی ہے۔ جائیں جا کے علماء سے جا کے پوچھیں
جتنے بھی فقہ کی کتابیں اور جتنے فقہ کے ابواب ہیں، پوری زمین میں سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کی مٹی کھانا ثواب ہو۔ بسم اللہ سے، مکہ کی مٹی کھانا حرام ہے، کربلا کی خاک میں شفا ہے۔ میں علامہ مجلسی کی بحال و انوار کی جلد نمبر 98 سے باب تربت الحسین میں سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ معصوم فرما دے جب کوئی فرشتہ زمین پر اللہ کا کوئی امر لے کے آتا ہے تو وہ آسمان چھوڑتا ہے، زمین پر آتا ہے اللہ کا کوئی کام کرنے کے لیے۔ اللہ اسے کوئی امور میں سے کوئی امر دیتا ہے کہ یہ لے کے جا، وہ امر الہی کے لیے زمین پہ آتا ہے تو جنت میں رہنے والی حوریں کہتی ہیں اگر تو زمین پہ جا رہا ہے تو ہمارا ایک کام کرنا، زمین سے پلٹتے ہوئے ہمیں کربلا کی خاک لا کے دینا۔ جب تو زمین سے واپس آئے، جب تو زمین سے واپس جائے آسمان کی طرف تو ہمیں کربلا کی خاک لا کے دے۔ اس کی اگر شرح کھولو گے تو بڑی کمال، جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے وہ جنت میں ہیں۔ جنت میں رہنے والی مخلوق کربلا سے حسین کی خاک منگوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں کے رہنے والوں کی جنت وہاں ہے اور وہاں کے رہنے والوں کی جنت یہاں ہے۔ حسین نے سب سے معمولی ذرے کو بھی کھا کے اسے شفا کر دیا۔ آئیں جا کے قرآن سے پوچھیں کہ کیا اللہ ہر کسی کو شفا دے دیتا ہے؟ کیا کمال رکھا ہے حسین نے، کیا کمال تھا حسین کے اندر۔ میں کل سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کربلا کے سر سنائے جائیں، کربلا کے راز سنائے جائیں۔ فرات کے پانی کا اثر کیا ہے، کربلا کی خاک کا اثر کیا ہے، کربلا میں چلنے والی ہواؤں کا اثر کیا ہے۔ حسین کس حقیقت کا نام ہے؟ حسین ارادہ الہیہ کا نام ہے۔ میں نے کل پڑھا تھا کہ حسین اللہ کا ارادہ ہے، ہر وصف اپنے کمال میں تھا۔ حسین ابن علی نے کربلا میں، کیونکہ کربلا میں اللہ کو زمین پر ایک ایسا وجود چاہیے تھا جس سے اللہ اپنا ہر کمال دکھا سکے۔ نبی آتے رہے لیکن نبیوں کے وجودوں نے اللہ کی تجلی بھی برداشت نہیں کی۔ ایک تجلی بھی نبیوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور خدا چاہتا تھا پورا ایسا وجود ملے جس میں اللہ کا ہر کمال نظر آئے، کیونکہ وہ وجود میں ہے نہیں، وہ زمین پر آ کے اپنے کمال نہیں دکھا سکتا تھا، اسے کوئی مظہر ایسا چاہیے تھا۔ جو مشکل بات پہ بول رہے ہیں ان کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں، کربلا وہ آئینہ ہے جس میں الہی کمال صاف نظر آتے ہیں۔ کربلا شہر نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچو کہ یہاں فطرتیں تبدیل کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ زمینی وجود کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں آ کے انسان کی فطرت بدلتی کیوں ہے؟ یہ نظر آنے والی مٹی ہے، حقیقت میں شفا ہے۔ خاک کا تعلق جمادات سے ہے، اور جمادات میں نمو نہیں ہوتی، بالیدگی نہیں ہوتی، نشو نما نہیں ہوتی، ان میں جمود ہوتا ہے۔ مٹی میں زندگی نہیں ہوتی، لیکن اس میں شفا ہے۔ نظر خاک آ رہی ہے، یہ سچ ہے، حقیقت میں اس کے اندر شفا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شفا دی ہے، لیکن مشروط کیا ہے یہ صرف رحمت ہے مومنین کے لیے۔ جو تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھی ہے وہ حسین نے اپنے شہر کی خاک میں رکھی۔ حسین کے کمالات کیا ہے، حسین کے اوصاف کیا ہے؟ حسین کا ہر وصف کربلا میں اپنی بلندی پہ تھا۔ معاہدہ ہو چکا تھا اللہ اور حسین کے درمیان کہ ہم دکھائیں گے انبیاء کو بھی، ہم دکھائیں گے مخلوقات کو بھی ایک ایسا وقت جس میں اللہ ایک پیکر کے اندر اپنے سارے کمال دکھائے گا۔ یقین کرو یہ کربلا خریدی حسین نے ہے، لیکن خدا نے دکھائی تھی حسین کو۔ یہ نہیں کہ اچانک آئے تھے غازری اور نینوا کے صحرا میں،
اگر حسین اچانک کربلا میں اترے ہیں تو ہر نبی کو یہاں سے کیوں گزارا گیا تھا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد رسالت، رسالت کے بعد امیر المومنین اور جناب حسن، ہر دور کی حجت کو اس شہر سے گزارا گیا۔ کیوں گزارا گیا؟ اس کا مطلب انتخاب پروردگار ہے، یہ زمین اللہ کا انتخاب ہے۔ کربلا میں آنے والے جتنے کردار آئے تھے وہ الہی انتخاب تھے۔ یہاں اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں جا رہی، یہاں بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی، یہاں پھوپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں جا رہی، یہاں رشتوں کی بنیاد پر لسٹ نہیں بن رہی، یہاں ضرورت دین کی خاطر فہرست بن رہی ہے۔ اللہ طے کر چکا تھا کہ کون کون سا کردار اسے کربلا میں چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ حسین کے گھر والے انتخاب پروردگار تھے، حسین کے اصحاب بھی انتخاب پروردگار تھے۔ جان بھی حسین نے نہیں چنا، اللہ نے چنا۔ وہاب قلبی نصرانی ہے لیکن انتخاب پروردگار ہے۔ حبیب اللہ کا انتخاب ہے، حر اللہ کا انتخاب ہے، مسلم ابن اوجہ اللہ کا انتخاب ہے، عابد شاکری اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ سارے لوگ اللہ کا انتخاب ہیں، انہیں اللہ نے چنا تھا۔ بلایا حسین نے تھا، چنا اللہ نے تھا۔ اگر یہ حسین نے چنے ہوتے تو یہ رضی اللہ رہتے۔ یہ انتخاب پروردگار تھے تو علیہ السلام بنے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جو بھی جس دور کا امام آیا ہے اس نے صرف کربلا میں حسین اور عباس کو سلام نہیں کیا، اس نے حسین کے صحاب کو بھی سلام کیا۔ امتیں ریت آقا کو سلام کرتی ہے، یہاں آ کے ہر دور کا امام حسین کے صحاب کو سلام کرتا ہے۔ بلکہ میرا 12واں آقا تو جملے یہ زیارت میں پڑھتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں اے حسین کے ساتھیوں۔ تو یہ ہر کمال اپنے اوج میں کیوں تھا، ہر بلندی اپنے کمال پہ کیوں تھی؟ کربلا معاہدہ تھا کہ ایک وقت آئے گا جہاں پر اللہ ایک وجود کے اندر اپنے تمام کمالات دکھائے گا۔ کربلا اس حقیقت کا نام ہے، اس معاہدے کا نام ہے۔ لشکر یزید، یہ رینگنے والے کیڑے، ان سے جنگ، یہ حسینی معیار نہیں ہے، یہ معیار حسین نہیں تھا کہ وہ شامی اور کوفیوں کے لیے کربلا آیا تھا۔ کربلا زندہ اس لیے ہے کہ حسین اپنے وجود کے اندر اللہ کے سارے کمال دکھانے لگا۔ اب میں لفظ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا اس لفظ میں کون میرا ساتھ جائے گا۔ شب عاشور حسین نے چراغ ساتھیوں کی بے وفائی کے خطرے سے نہیں بجھایا تھا، نور الہی کی حقیقت دکھانے کے لیے بجھایا تھا۔ یہ چراغ ارے رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں مگر حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ کوئی ایمان یک زبان عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ بواز بلند نعرہ حیدری۔ متوجہ ہے بات کی جانب؟ حسین ابن علی کا ہر کمال اپنی بلندی پہ تھا۔ اور کربلا میں کیا دیکھا گیا، آؤ ایک لفظ سناؤں اور مصحف نہیں فضائل کی صورت میں سنانے لگا ہوں۔ شہزادی فاتح شام، اس بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ، عقل کا مصدر، جہاں پر عقل اوج پہ ہو، بلندی پہ ہو۔ عقیلہ بنی ہاشم، تمام بنی ہاشم کی عقلوں کو جمع کیا جائے، جیسے عباس ہے کمرے بنی ہاشم، زینب عالیہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ کسی جگہ پہ کسی خاندان کسی گھر میں خدا نہ کرے ایک موت ہو جائے اور وہ ناگہانی موت ہو، اچانک موت ہو، اچانک حادثہ ہو جائے، تو اس گھر کے رہنے والے اور بالخصوص عورتیں کفریہ جملوں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، یہ خدا نے ظلم کر دیا۔
یہ سب کچھ کیا تھا. اور میں بتاؤں کہ شہزادی کو عقیل بنی ہاشم کیوں کہا گیا ہے؟ 2 دن پہلے پورا کنبہ شہید ہوا ہے. 12 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں کھڑی ہے. ابن زیاد نے جان بوجھ کے شہزادی کو مخاطب کیا کہ میں شہزادی سے ایسا جملہ اگلواؤں گا تاکہ یزید کا کام آسان ہو جائے کہ بنی ہاشم نے یہ وحی اور یہ کتاب یہ قرآن کچھ بھی نہیں آیا تھا، ڈھونگ رچایا تھا. اس نے جان بوجھ کے کہا یہ عورت ہے، یہ نہ امام ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ نبوت اس کے پاس ہے، نہ رسالت اس کے پاس ہے. میں اس سے ایسا سوال کروں گا، اس کی زبان سے جملہ نکلے گا، میں الزام علی پہ لگاؤں گا، الزام حسین پہ لگاؤں گا. اس نے جناب زینب بنت علی ابھی 2 دن پہلے پورا کنبہ شہید ہوا ہے، ہاتھوں میں رسیاں لے کے خاتون ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہے. ابن زیاد نے دیکھ کے کہا اے زینب بنت علی، تمہارے اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب مجھے بتا، ما رأیت اللہ، تو نے اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ زینب نے رسیوں سے سر اٹھا کے کہا ما رأیت اللہ جمیلا، اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا حسین کبھی نہیں پایا. ما رأیت اللہ الا جمیلا، اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا حسین کبھی نہیں پایا تھا. ما رأیت اللہ الا قریبا، اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنا قریب کبھی نہیں پایا تھا. اتنا جملہ کہنے کے بعد میرے کہا سنو کوفہ والو کہ یہ تو حسین کا احسان تھا کہ اس نے کربلا میں آ کے اپنے پیکر کے اندر مجھے اللہ کے سارے نور دکھا دیے. کربلا امتحان گاہ ہے، لیکن ہر اس کے لیے جس کو حسین کی معرفت ابھی تک نہ ہو سکی. سمجھو تو صحیح کہ حسین کس بلندی کا نام ہے. حسین فضیلت کا کوہ ہمالیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عصر عاشور حسین کے تمام کمالات اپنی بلندی پہ، اللہ کے تمام انوار، تمام تجلی حسین کے بدن سے ظاہر ہو رہی ہے. سخاوت اتنی بلندی پہ ہے کہ قاتل کو پانی پلایا جا رہا ہے. اللہ کے ساتھ لقاء اللہ کی وہ منزل ہے حسین کی، الہی ملاقات کا وہ سورس ہے کربلا. پورے زمانے میں مجھے کوئی ایک حدیث نکال کے دو جہاں خدا نے اپنا ایڈریس بتایا ہو کہ میں یہاں ہوں. میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا کوئی مجھے بتائے کہ خدا نے کہا حج کرنے کے لیے آؤ، میں تمہیں مکہ میں ملوں گا. رمضان کے روزے رکھو، میں تمہیں سحر اور افطار کے وقت ملوں گا. ایک جگہ ہے جہاں معصوم نے فرمایا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی اس نے حسین کی نہیں، اللہ کی زیارت کی. یہاں تک حدیث سنی ہے نا. میں حدیث کا اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں. معصوم فرماتے جس نے کربلا میں حسین کی زیارت. 8واں امام محمد ابن جریر سے کہہ رہے ہیں، محمد ابن جریر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ میں گیا تھا علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں. علی ابن موسیٰ رضا سے میرے باپ جریر نے پوچھا، محمد کہتا میں بچپن میں تھا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اے فرزند رسول، اے علی ابن موسیٰ رضا، بتا تیرے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائیں تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا ایسے ملتا ہے جیسے اس نے عرش میں جا کے اللہ سے ملاقات کی. صرف ملاقات، حدیث کا پورا ٹکڑا سننا اور یہیں پر فضائل کا اختتام. فرمایا جس نے عرش پہ جا کے اللہ سے ملاقات کی. اس نے کہا مولا اللہ سے عرش پہ ملاقات. اب میں امام علی بن موسیٰ رضا کا فرمان پڑھنے لگا. امام کہتے صرف ملاقات نہیں، ایسا ہے کربلا میں جا کے قبر حسین کی زیارت کا اجر جیسے اس نے عرش پر بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی ہیں. محدثہ کا لفظ آیا، جس نے اللہ سے گفتگو کی ہے. اب میں کیا کروں، اس حدیث نے معرفت کا اتنا بڑا باب کھول دیا ہے. اب اس حدیث کی سند کو کسی محدث نے ضعیف نہیں کہا. محمد ابن جریر کی حدیث ہے اور راوی بھی ٹھیک ہے، سند بھی معتبر ہے. اور امام علی ابن موسیٰ رضا نے کہا جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی اس نے عرش الہی پہ جا کے اللہ سے گفتگو کی.
اب ادھر میں نے یہ حدیث رکھی اور ادھر میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں اور آپ کے چہروں کی زیارت کرنے لگا ہوں۔ خدا کہتا ہے ماں کان لبشر ہے، ممکن ہی نہیں ہے کسی بشر سے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ 3 صورتوں میں ہوگی، یا میں وحی کے ذریعے کروں گا، سبحان اللہ، یا میں رسولوں کے ذریعے کروں گا، یا میں پردے کے پیچھے سے کروں گا۔ من ورائے الحجاب، یا میں پردے کے پیچھے سے بولوں گا، ظاہر ہو کے کبھی نہیں بولوں گا۔ پردے کے پیچھے سے بولنے سے مراد موسیٰ سے خدا نے کہا گفتگو کر، کہاں سے کروں؟ سامنے آگ سے آواز آنی شروع ہو گئی، سبحان اللہ، پتھر سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، اب موسیٰ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ واہ واہ، جادوگروں کے دور میں رہ رہا تھا نا موسیٰ، کیا کہنے، کیا تو کیسے پتا چلا کہ یہ آواز پروردگار کی ہے؟ موسیٰ نے کہا اس لیے کہ 6 جہاد، 6 کے 6 جہان، ہر طرف سے مجھے ایک جیسی آواز آ رہی تھی، مجھے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں بولا۔ خدا کہتا ہے کہ میں من ورائے الحجاب، میں کسی نہ کسی حجاب کے پیچھے سے بولتا ہوں، میں کسی چیز کو وسیلہ بناتا ہوں پھر اس کے پیچھے سے بولتا ہوں، میں وجود میں آ کے نہیں بولتا، میں بولتا ہوں لیکن من ورائے الحجاب، پتھر سے بول سکتا ہے، شجر سے بول سکتا ہے، آگ سے بول سکتا ہے، یا فرشتہ بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بولتا ہوں کیا کہنے، کیونکہ میں وحی سے بولتا ہوں، یا کسی رسول کی زبان سے بولتا ہے تو وہ رسول نہیں بول رہا، وہ میں بول رہا ہوں۔ لیکن جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے اللہ سے ملاقات کی، صرف ملاقات نہیں کی، اللہ سے گفتگو کی۔ اب مجھے بتاؤ، کربلا میں نہ وحی ہے، کربلا میں نہ فرشتہ ہے، کربلا میں نہ رسول ہے، پھر تم سے اللہ نے گفتگو کیسے کی ہے؟ معصوم فرماتے سوائے معصوم کے وہ کسی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ محمد ابن جبیر کہہ رہا میرے باپ نے تھر تھر کام کے کہا اگر وہ سوائے معصوم کے نہیں بولتا تو پھر ہم سے کیسے بولتا ہے؟ تمہیں تجھے نہیں پتا جس نے قبر حسین سے اپنے بدن کو مس کر لیا وہ ایسا ہی معصوم ہو گیا جیسے آج پیدا ہوا۔ علی کا لال زہرا کا چین راضی ہو، علی کا لال زہرا کا چین راضی ہو، لازم ہے کہ شاہ مشرق کین راضی ہو۔ ارے بتا دیا رسول کے طویل سجدے نے، ارے نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی ہو۔ کل ایمان یک زبان حق دا امام نعرہ بس ایک ہے عالم اکوان اور ایک ہے عالم امکان، جسے ہم کہتے ہیں کون و مکان۔ ایک ہے عالم اکوان جو کن سے ہے، جہاں لکھا جا چکا ہے کہ یہ ہوگا، اور ایک ہے عالم امکان جس میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ عالم اکوان اور ہے اور عالم امکان۔ اگر آپ سوچیں گے کہ خدا نے کتنی کائناتیں بنائیں تو یہ عالم اکوان تمہیں بتا دے گا کہ خدا نے کچھ روایات ہیں کہ 18,000 عالمین پیدا کیے، اور کہاں تک روایت ہے کہ 2 لاکھ عالمین بھی اللہ نے پیدا کر لیے۔ 2 لاکھ دفعہ یہ کائنات تباہ ہو کے خدا نے پھر اٹھا دی۔ کسی نے لکھا 2 لاکھ آدم آئے اور چلے گئے، کسی نے کہا 18,000 آدم آئے تو چلے گئے، حدیثیں مختلف ہیں، لیکن عالم اکوان ہے کیسا ہوا ہے۔ لیکن یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی کائناتیں پیدا کر سکتا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پہ جا کے تعداد فکس کر دیں گے اتنی بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا کہ اس سے آگے وہ نہیں کر سکتا۔ عالم امکان میں حد ممکن نہیں ہوتی، عالم امکان محدود نہیں ہو سکتا، عالم امکان معین نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے، بھئی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی عالم اکوان پہ نگران ہے، حسین عالم امکان پہ نگران ہے۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں، نبیوں کی حد اکوان تک ہے، حسین کی حد امکان تک ہے، نبیوں کی حد اکوان تک ہے، حسین کی حد امکان تک ہے۔ میرے مولا حسین وہ ظرف دے دینا جہاں پہ آگے یہ معرفت کا میں ذکر پھینک سکوں۔ راہب اکوان سے بیٹے مانگنے کے لیے آیا تھا، رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، گود میں سے امکان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ جس نے معاف کیا ہے
اس کی حد اکوان نہیں ہے، اس کی حد امکان ہے۔ فطرس اکوان کی طلب میں بیٹھا تھا، حسین نے امکان کی حد پہ بلا دیا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کس خطرناک حد تک کریم ہے۔ زیارت مطلقہ کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس سے آگے اب کوئی لفظ نہیں پڑھا جائے گا۔ شیخ صدوق نے بھی اسے لکھا ہے، ملا مجلسی نے بھی اسے لکھا ہے۔ زیارت مطلقہ کا جملہ ہے، اس میں کہا جاتا ہے سلام ہو تم پر جن کو خدا اپنے امور دیتا ہے، اللہ اپنے امور حسین تجھ پہ نازل کرتا ہے اور تیرے ہاتھ سے صادر کرتا ہے۔ اللہ اپنے امور حسین کو دیتا ہے اور حسین کے ہاتھوں سے صادر کرتا ہے۔ تم یہاں پر آئے ہو، ناممکنات کی منزل یہاں پہ آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میں سے کتنے ہیں جو سوچیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آ جاؤں گا۔ یہ ہے ناممکن کی ممکن بننے کا پہلا زینہ۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں چل لوں گا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں حسین کے سامنے چلا جاؤں گا۔ حسین نے آغاز کر دیا ہے تمہاری زندگی سے، ناممکنات حسین اب نکال دے گا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کس بلندی پہ ہو، کیونکہ کربلا ناممکن تھی اور حسین نے ممکن کی ہے۔ کسی نبی سے یہ ممکن نہیں تھا۔ حسین نے اگر یہ سلطنت امکان کی بادشاہی لی ہے تو حسین نے کچھ دیا ہے۔ نبیوں سے ممکن نہیں تھا بیٹوں کی لاشیں دیکھنا۔ ایک نبی ایسا آیا ہے جس نے صرف بیٹے کی گردن میں چھری رکھی ہے اور اس نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہے۔ آواز پروردگار ابراہیم پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمائے ابراہیم پٹی کھول دے، رسی کھول دے، انتظار کر میں تجھے دکھاؤں گا۔ عصر اشور وہی ابراہیم کربلا کے ٹیلے میں بیٹھا تھا جب حسین نے گھٹنا زمین پر رکھ کے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا۔ ابراہیم کی آواز آئی، چل اسماعیل واپس چلیں، یہ اور ہے ہم اور۔ وہ ایک نبی کی ماں تھی، نام جس کا ہاجرہ تھا۔ اسماعیل واپس آیا، اماں بابا نے خواب دیکھا تھا، اماں بابا نے میری گردن میں چھری رکھی تھی، اماں پھر اللہ نے آسمان سے جانور بھیج دیا، اماں امتحان مکمل ہو گیا۔ ماں تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی مجھے صرف وہ جگہ دکھا جہاں چھری رکھی تھی۔ کتابیں کہتی ہیں حضرت اسماعیل نے اپنے بٹن کھولے اور ماں کو گردن میں وہ نشان دکھایا۔ جتنی دیر ہوا زندہ رہی بار بار اٹھ اٹھ کے وہ نشان چومتی تھی، رو رو کے کہتی اگر چل جاتی میں کیا رہتی، اگر چل جاتی میری سانسیں کیسے رہتی، اسماعیل میں مر جاتی اگر تیری گردن میں چھری چل جاتی۔ کتابیں لکھتی ہیں حوا کی موت کی وجہ، ہاجرہ کی موت کی وجہ وہی ایک غم ملا تھا جو اس نے سوچ لیا تھا کہ میرے بیٹے کی گردن میں چھری آئی تھی، اور آؤ کربلا میں لاکھوں ہاجرائیں میں کربلا کی ماں سے قربان کروں۔ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے رو کے گاری اصغر اونچا ہو تیر اونچا رہا ہے، اصغر دائیں جا تیر جائیں جا رہا ہے، اصغر تیرے بابا کو تیر نہ لگے۔ کہاں سے لائے گی وہ آئے؟ اے حسین کے چہلم پہ آنے والے خوش قسمتوں، خوش نصیب ترین لوگ ہو، تمہیں حسین کا چہلم نصیب ہوا۔ اتنے خوش نصیب ہو تم حسین کے چہلم پہ آئیے، پوچھنا کتنا نصیب ہے، بتاؤ یہ کتنا بڑا نصیب ہے۔ اس نصیب کا پوچھنا تو کبھی حسین کی سکینہ سے پوچھنا، جس کی حسرت تھی میں ایک بار بابا کو دفن کر دوں، جس کی حسرت تھی میں بابا کی قبر دیکھوں، وہ جس کی حسرت تھی وہ شام میں رہ گئی،
جس کی حسرت تھی وہ شام میں رہ گئی. بن گئی قبر، بن گئی قبر. مولا تیرا حرم بن گیا. مولا تیرے دروازے سونے کے، مولا تیرا گنبد سونے کا، مولا تیری زری چاندی کی، مولا تیرے خادم پہرے دے رہے ہیں. مولا ہم 1400 سال کے بعد آئے ہیں. مولا ہم نے تجھے آباد دیکھا ہے، لیکن مولا وہ بیٹی تو دوبارہ نہیں آئی نا جو لاش بکھری ہوئی چھوڑ کے گئی تھی، جس نے بابا کا سر کہیں دیکھا تھا، بابا کا ہاتھ کہیں دیکھا تھا. رو رو کے کہہ رہی ہو بابا میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے قبر بناتی. میرے بعد بہترین ذاکر بی بی سکینہ میرے بھائی فرحان خانی کریں گے. ان روتی آنکھوں سے اس قبولیت کے لمحے میں دعا کریں. میرا مالک میرے بھائی کو زندگی اور صحت والا بیٹا عطا فرمائے. اللہ میر حضرت میر کو صحت عطا فرمائے. یہ تمام چراغ ایسے ہی جلتے رہے جو محمد کی بیٹیوں کی غربت سناتے ہیں. چہلم کرنے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب بہن پہلی بار چہلم کرنے کے لیے آئی تھی اسی کربلا کی سرزمین پہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ آواز کہاں آنا تھا؟ یا جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین سے اٹھا. اس نے اپنے غلام عطیہ کوفی کو ساتھ لیا. کہنے لگا یہ کوئی مسافر آئے ہیں، انہیں کہہ دینا یہ کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں. عطیہ کوفی کربلا کے ٹیلہ پہ آیا. اس نے آواز دے گا کہ کون ہو تم؟ آواز آئی نحنو غریب الوطن، ہم کوئی مسافر آئے ہیں. کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ سید الساجدین کی آواز آئی شام سے آئے ہیں. کہنے لگا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. عطیہ کوفی دوڑا جا کر اے جابر کچھ ایسے مرد آئے ہیں جو آئے ہیں قبر حسین کا سلام کرنے کے لیے. جابر بن عبداللہ انصاری آنکھوں سے نبینا تھے. لوگ کہنے گے ان میں سے کوئی مرد اپنے گھوڑے میں سوار تو نہیں ہے، کوئی مرد سواری پہ تو نہیں ہے، انہیں کو سواریوں سے نیچے اتر آؤ. یہ جگیر عام جگیر نہیں ہے، یہ ریت عام ریت نہیں ہے، اس میں محمد کے بیٹوں کا لہو ملا ہوا ہے. جابر کا حکم آیا، عطیہ کوفی ٹیلے پہ آیا. اسے کا کوئی سوار ہو کے نہیں آئے گا. مولا سجاد کی آواز آئی ہم سواریوں سے اتر آئے ہیں، میرے ساتھ کچھ بیویاں ہیں وہ اونٹوں میں بیٹھی ہیں، اگر تو کہے انہیں سواریوں میں بٹھا کے لے آؤ. عطیہ کوفی کہتا نہیں، کوئی بیوی بھی سواری میں بیٹھ کے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس جاگیر پہ ایک مولا ہے، اس آقا ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام ابو الفضل عباس ہے. یہ کچھ قوانین عباس نے بنائے ہیں، عباس کا بنایا ہوا قانون ہے. کوئی قبر حسین میں سواری میں بیٹھ کے نہیں آئے گا. عباس کا نام زینب کے کانوں پہ گیا. لوگ کدی سے کہ اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ عطیہ کوفی کہتا ہے ابو الفضل عباس کا حکم ہے. زینب کی آواز آئی پھر بتا کس کا حکم ہے؟ فرمایا عباس کا حکم ہے. زینب رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی. جس کی لاش میں کفن چھوڑ کے گئی تھی آج اس کے نوکر پہرے دے. جب زینب کبریٰ کی آواز آئی میرے اللہ تیرا شکر ہے، جابر کے کانوں میں آواز گئی. جابر تڑپے اور اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے یہ کون بی بی ہے جس نے کہا ہے میرے بھائی؟ روتے ہوئے جابر قبر عباس میں گئے. لوگ کہتے مولا کوئی بیویاں آئی ہیں وہ تجھے اپنا عباس کہہ رہی ہے. قبر عباس سے آواز آئی چلنے کا حکم تو نہیں دیا مولا، میں نے حکم دے دیا ہے. آواز آئی جابر دوڑ کے جا. بی بی سے کہ نوکر سلام کہہ رہا ہے، غلام سلام کہہ رہا ہے، اور نوکر کہہ رہا ہے سواری سے نہ اترنا، اپنی سواری میں بیٹھ کے میری قبر پہ آ جا. جابر تڑپے، تڑپ کے کہنے لگا ہے مولا کہیں یہ بی بی زینب تو نہیں ہے؟ آواز آئی ہاں جابر یہ میری آقا زادی ہے. جابر نے کربلا کی ریت اٹھائی سر پہ ڈالی. رو کے کہنے لگا بی بی مجھے معاف کر دینا، بی بی مجھے نہیں پتا تھا تو علی کی بیٹی ہے. بی بی رو کہتی نہیں جابر ساری زندگی میری حسرت رہی عباس کوئی حکم کرے میں پورا کروں. ساری زندگی غلام کہلواتا رہا، آج پہلی بار کہا بھی تو پیدا
پیدل چلنے کا کہا، اگر میں شرابیوں کے بازار میں پیدل جا سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے۔ زینب پیدل چل کے آئے گی۔ بی بی کربلا میں چلنا شروع ہوئی، لاشوں نے اٹھنا شروع کیا، کہیں سے آواز آئی علی کی بیٹی سلام، کہیں سے آواز آئی پھپھی سلام، کہیں سے آواز آئی اماں سلام۔ زینب روتی ہوئی گئی، رو کر عباس ایک بار قبر سے اٹھ، مجھے بتا میں وہی زینب ہوں جس کی چادر کا تو نگرا۔ زینب نے چلتے ماتھے سے خود کو گرا دیا، زینب نے چلتے ماتھے سے خود کو گرا دیا، پھر کوہنیوں سے چلتی گئی، بھائی سے کہا ہم لوگ ہوں گے کوچہ بازار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے آبدے بیمار آئے ہیں، زندہ سے چھٹ کے آبدے بیمار آئے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ زندان سے آبدے بیمار آئے ہیں۔ آخری جملہ پڑھوں گا، تم آئے ہو عزت کے ساتھ کربلا میں، تم آئے ہو روتی ہوئی آنکھوں سے کربلا میں۔ اسی کربلا میں چہلم کرنے کے لیے سید الساجدین آئے۔ سید الساجدین نے بنی ہوئی قبریں دیکھی، قبروں کے درمیان میں سجاد کھڑے ہو گئے، روک کا اکبر منشی کھانا آسان ہے، اصغر سوکھے حلق میں تیر کھانا آسان ہے، اے چچا عباس بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے، اے بابا حسین تیرا ضربے کھا کے قتل ہونا آسان ہے۔ قبریں ہلنی شروع ہوئی، آواز آئی نیزہ آسان، برسی آسان، تیر آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد کہتے اٹھو قبروں سے